بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ سے طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایکٹی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ آج کی یہ ویڈیو، یہ ولاگ بڑا اہم ہے، جس میں عمران خان صاحب کے لیے پھندا تیار ہو چکا ہے، اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اتنا بڑا چھکا مارا کہ آخر کار وہ گیند تھی پھٹ گئی۔ آخر کار صدر پاکستان کو ایک بڑا انعام دے دیا گیا ہے، صدر پاکستان کو منہ بند کرنے کا انعام دے دیا گیا ہے، اور آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب اپنے فیصلے کے اوپر، اپنے حکم کے اوپر ڈٹ چکے ہیں، اور اب وہ ہونے جا رہا ہے جو شاید 76 سالہ تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس سارے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ 3-4 جو خبریں ہیں اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور آپ نے سننا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے دن کے اندر پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کے یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب کا دور بڑے مختصر وقت کے لیے شروع ہوا تھا، اور بڑے ہی مختصر قلیل وقت کے اوپر یہ ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کی سیاسی کیریئر لگتا تھا کہ یہ بہت لمبے عرصے کے لیے چلے گا، عمران خان صاحب 10 سال تک اقتدار کے اندر رہیں گے، لیکن معاملات عمران خان صاحب کے گلے پڑ چکے ہیں، اور خان صاحب کے لیے ایسا پھندا تیار ہو چکا ہے، ایسا پھندا بن چکا ہے خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب اب اس پھندے سے جان چھڑانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کر لیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر علوی صاحب نے بہت جلد عمران خان صاحب کو دھوکہ دے دیا ہے۔ باقی تمام لوگ، راز زی، زرتاج گل، اس کے بعد اسد کیسر اور سوری صاحب، دیگر لوگ، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، آج بھی یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے اصولوں کا سودا نہیں کیا، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے آخری ٹائم تک کھڑے ہیں۔ مشکل وقت بھی ہے، کاٹ رہے ہیں۔ وہ دیکھیں 80 سال کا بابا پرویز الہی، وہ آج بھی ایک کیس سے ضمانت پر رہائی ملتی ہے، دوسرے کیس کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور کل بھی وہ ایک کیس سے گرفتاری سے رہائی ملی تو باہر نکلے، پولیس نے گرفتار کر کے پھر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ یہ تمام کے تمام لوگ عمران خان صاحب کے عشق کے لیے، عمران خان صاحب کی محبت کے اندر لڑ رہے ہیں، لیکن صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے، اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے عمر کے حصے میں ہیں کہ مزید یہ کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کر سکتے، نہ ہی جیل جا سکتے ہیں، نہ ہی کسی خمیازے کو بھگت سکتے ہیں۔ تو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو منہ بند کرنے کے حوالے سے ان کو صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رکھنے کا جو منصوبہ تھا، یہ پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ صدر پاکستان جو ہے یہ غیر معینہ مدت تک، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں لامحدود دنوں تک، یہ اسی عہدے پر براجمان رہیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، سابق چیف جسٹس الطاف بندیال صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ پوری ہوگی، جبکہ اس سے پہلے 9 سپتمبر کو صدر پاکستان کی مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی تھی، ریٹائرمنٹ ہونا لازمی تھی، لیکن وہ اپنے عہدے پر براجمان ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے نئے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آئے، ان کا بھی حلف صدر پاکستان صاحب نے لیا، لیکن صدر پاکستان کو ہٹانا اور ذرائع کے مطابق چیئرمین سینٹ کو قائم مقام صدر لگانا، یہ آئین کی ایک حیثیت تھی کہ انہیں لگانا لازمی تھا، لیکن وہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس ملک کے اندر سب چل سکتا ہے، اس ملک کے اندر سب جائز ہے۔ اگر پنجاب کے اندر آج 6, 7, 8 ماہ ہونے والے ہیں کہ نگران سطح بھی کام کر رہا ہے، تو وفاق کے اوپر بھی کام کرے گا، اور صدر پاکستان کی کرسی کے اوپر بھی کام کرے گا۔ یہ تمام تر قانون نیچے سے لے کر اوپر تک سب کے لیے لاگو ہیں۔ اب ہوا یہ کہ صدر پاکستان نے 2 احسانات کیے ہیں ان طاقتور لوگوں کے اوپر اور اس نگران سیٹ اپ کے اوپر۔ وہ پہلا جو احسان ہے وہ یہ تھا کہ ایک 2 بل منظور کیے گئے، جس میں پہلا بل عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی سائفر کے معاملے کے اوپر، اور دوسرا بل سانیہ 9 مئی کے حوالے سے تھا کہ افواج پاکستان کو اختیارات دیے کہ آپ 9 مئی کے حوالے سے مقدمات بنا سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں، عدالتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ 2 کیسز جو فیصلے تھے، صدر عارف علوی صاحب نے اس کے اوپر دستخط کیے، اسے قانون کا حصہ بنایا، اور یہ 2 بل منظور کرنے پر صدر پاکستان نے پہلے تو ویلا مچایا کہ میں نے بل منظور نہیں کیے، لیکن بعد میں صدر پاکستان صاحب کو اس سارے معاملات کے ساتھ مل بٹھا کر ذرائع کے مطابق یقیناً ایسے ہی ہوا ہوگا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اسی عہدے پر رکھیں گے۔ تو آخر کار صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا وہ مقصد پورا ہو چکا، اور انہیں انعام کے طور پر یہ 2 بل منظور کرنے میں، اور انعام کے طور پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو اگلی حکومت بننے
اور نیا صدر منتخب ہونے تک صدر پاکستان ڈاکٹر علی فرری اپنے عہدے پر کام کریں گے اور مزید عمران خان صاحب کے خلاف جو بل ہوں گے یہ منظور بھی کریں گے اور عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ دیں گے، جبکہ تمام لوگ بھگت رہے ہیں یہ نگران سیٹ اپ کے اندر اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، لیکن صدر پاکستان اپنے عہدے پر ہونے کے باوجود یہ عمران خان صاحب کی کچھ نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب کو اس وقت 9 نمبر خانے کے اندر ڈالنے میں سب سے بڑا کردار صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علی صاحب نے ادا کیا کہ عارف علی صاحب نے 2 بل منظور کر کے آج اسی حکومت کا حصہ بھی ہیں، آج اسی عہدے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عہدہ نہیں چھوڑ رہے، گھر نہیں جا رہے کہ بجائے سے کہ یہاں پر کوئی اور آ کے بیٹھ جائے۔ صدر پاکستان صدر ہاؤس عیاشی انہوں نے ٹھیک کی ہوئی ہے، ٹھیک بھرپور طریقے کے ساتھ، اور اب یہ کہ صورت یہ جگہ چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ عمران خان صاحب مشکل میں آ چکے ہیں، صدر پاکستان بھی ہاتھوں سے گئے، چیف جسٹس بندیال بھی ہاتھوں سے گیا، قاضی فاضل صاحب آ چکے ہیں، اب وہ صدر پاکستان صاحب کا وہ روپ، وہ دبدبہ، وہ لہجہ وہ بھی بدل چکا ہے، اور خان صاحب کے لیے اب سزا ختم ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکی ہے۔ لگتا ہی ہے یہ آہستہ آہستہ یہ سزا عمران خان صاحب کو ایک پھندے تک نہ لے جائے جہاں سے عمران خان صاحب کے لیے تمام راستے بند ہو جائیں، ایسے حالات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے آخری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے ٹھان لی ہے، اس ملک کے اندر معاشی بہتری کرنے کے لیے ٹھان لی ہے۔ آج انٹیلیجنس بیورو نے کریک ڈاؤن کیا جہاں سے جو ہے وہ یوریا کھاد برآمد کی اربوں روپے کی، چینی آج 100 روپے جو ہے وہ تھیلے میں سے بوری میں سے وہ بھی کمی ہوئی، ڈالر لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا، پیٹرول کی قیمت فی الوقت تک تو رکنے والی نظر نہیں آ رہی، لیکن امید ہم یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر حالات بہتر ہوں گے۔ ڈالر پکڑے جا رہے ہیں، نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان سے اربوں روپے پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد سیاسیوں سے پیسہ پکڑا جا رہا ہے۔ لگتا ہی ہے کہ آرمی چیف صاحب ڈالر گٹے کرنے چکر میں، اور انشاءاللہ تعالی آرمی چیف صاحب کی زیر قیادت یہ ملک ترقی کرے گا اور بہتری آئے گی۔ ڈالر گٹے کیے جا رہے ہیں تاکہ شاید اس ملک میں مزید بہتریاں لائی جا سکیں، اصلاحات لائی جا سکیں، اور معاشی محرومیاں جو ہیں وہ ختم دور کر کے معاشی تبدیلیاں لا کے اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے اور عوام کو خوددار اور خود مختار بنایا جا سکے۔ ناظرین، ہمارے پاس جو اپڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی، کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا، کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت، اللہ حافظ۔